اس کے قصے بہت قصے کیوں دے رہے ہوتے جی؟ کبھی ان کا کھانا، ان کے یہاں جو روٹی ایسے ہوتی ہے تو ہاتھ سے اترتی نہیں، بڑے بڑے جو آتے تھے کسرا کیسر کے سفرا، اب حضرت عمر اور وہ جو بیتون کھائے ہوئے اور وہاں پہ جو حلوے کھائے ہوئے، اب حضرت عمر کے پاس آتے تھے اپنے مسائل، کیونکہ اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی سب جگہ، تو مشورے کے لیے ان کے پاس ہی آتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر کے ساتھ وہ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے، پہلے سے کہتے تھے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت عاتقہ کا ایک قصہ سنا دیں قصہ۔ حضرت عاتقہ کی بیوہ ہو گئی کہ صدیق اکبر کے بہو تھی، بہت خوبصورت تھی، سمجھدار، بہت ہی یعنی لہیم شہیم خوبصورت، اور پھر اشعار بھی پڑھتی تھی، سمجھدار، سلیقہ بھی تھا۔ ان کے بیوہ ہونے کے قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ شادی ہوئی حضرت عائشہ کے بھائی سے، اپنے حلال بستر پر تھے، اور وہاں دونوں میاں جی یعنی حلال بستر پر تھے، نہیں جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی، تو کسی آواز لگانے والے نے آواز لگایا، یا خیل اللہ یرکبی الی ثواب اللہ فرغبی النفیر النفیر النفیر، اے اللہ کے سواب کو سوار ہو جا، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے چل۔ عاتقہ نے کہا آپ کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ فوراً فارغ ہوئے، غسل کیا، غسل کر کے جہاں جماعت میں نام لکھے جا رہے تھے وہاں وہ تیار ہو گئے، لیکن وہ انڈے کھانے والی جماعت نہیں تھی بھائی، سمجھ گئے؟ وہ الگ قسم کی جماعت تھی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رائے ٹپکانے والی جماعت نہیں تھی، آنسو ٹپکانے والی جماعت تھی۔ یہ میرے ابا کے جملے کہ وہ جماعت رائے ٹپکانے والی نہیں تھی، وہ جماعت آنسو ٹپکانے والی تھی۔ رائے ٹپکانے والوں سے اللہ دین کا کام نہیں لیتا ہے، آنسو ٹپکانے والوں سے اللہ دین کا کام لیتا ہے۔ یہ ابا بھرے مجموعے کہتے تھے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھتے تھے تو حضرت پیچھے مسکراتے تھے، کبھی کبھی ان کے مصنوعی دانت تھے حضرت کے، تو حضرت کے دانت میں نکل جاتے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ رائے ٹپکانے والی جماعت نہیں، رائے ٹپکانے والوں سے کام نہیں ہوتا، آنسو ٹپکایا آدمی، اور تنہائی میں ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ معاملہ کرے، نو مشکو بایا بایا نہیں۔ خیر نکل گئے، حضرت عائشہ نے بھی رخصت کیا، عاتقہ نے بھی رخصت کیا، تو حضرت عمر بھی سنا رہا ہوں ان کی زندگی کتنی سادی۔ اور اب جو ہے روانہ ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد خبر آئی تو شہید ہو گئے، جنازے آئے، سب جنازے مسجد نبوی کے بعد عاتقہ کو خبر دی کہ بھی آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ حضرت عاتقہ نے تو عائشہ سے کیا کہا، امی جان، حالانکہ وہ رشتہ اور بھی ہے حضرت عائشہ کا اور حضرت عاتقہ کا، لیکن یہ امی جان کہتی تھی حضور کے رشتے کی وجہ سے، ام المؤمنین کی وجہ سے، یہ کہا امی جان مجھے صرف جنازے دکھا دو، اور میرے شوہر کا کون سا جنازہ ہے اس پر صرف مجھے کچھ انگلی وغیرہ رکھ لے، بس اتنا مجھے بتا، اتنا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا جنازے دکھائے گئے، اشارہ بھی ہو گیا کہ یہ ہے جنازہ، تو اس نے کھڑے کھڑے اشعار پر عاتقہ نے یہ کہا ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، بہاریں آئیں گی تو مجھے یاد آئے گا، بارش میں جب بارش گرتی ہے اور مٹی کی جو خوشبو آتی ہے وہ خوشبوئیں سونگوں گی تو مجھے یاد آئے گا، قمریاں چہچہائیں گی تو مجھے یاد آئے گا، اب میرے ہاتھوں میں کبھی مہندی نہیں لگی، اب میری آنکھوں میں کاجل نہیں لگیں گے، اب کے بھی میری ملاقات جنت میں ہوگی۔ اس قسم کے اشعار درد بھرے حضرت عاتقہ نے تقریباً 15-20 اشعار حضرت عاتقہ نے، اتنی بڑی شاعرہ تھی، اس نے پڑھی حضرت عاتقہ نے۔ اور جو غم ہوتا ہے فطری چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ نے کہا حضرت آپ بھی روتے، بولا ان حضرت گئے ابراہیم لمحزونون، تو ہمیں بھی تیری جدائی کا غم ہے،
دل ہی تو ہے نہ سنگ و خش، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو شیخ نے اشعار پڑھے، شیخ کو اطلاع ہوئی کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو شیخ کو دعوت کے کام کی بھی کا بھی فکر تھا، خان کا بھی فکر تھا، تو حضرت شیخ جو ہے وہ رو رہی ہے، کسی نے کہا تو رو رہے ہیں، تو شیخ نے اشعار پڑھے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خش، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خش، درد سے بھرنا آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خش، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ یہ میرا داماد تھا، میرا بیٹا تھا، بہت بڑا کام لے کر، بہت بڑے لشکر کو لے کے چل رہا تھا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قافلے کو لے کے چل رہا تھا۔ خیر کچھ دنوں کے بعد غم کم ہو گیا، بیوگی کم ہو گئی، جن آدمی کے غم کے چہرے گزر جاتے ہیں پھر آدمی ایک اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ سب پیغامات آنے شروع ہوئے، حضرت عائشہ کے سب سے پہلے حضرت عمر نے پیغام بھیجا، تو جو لڑکے عمر کا پیغام لے کر آئے نا تو اس کو نہیں، میں اس پر سناتا ہوں کہ عورت کا بھی حق ہے، اس سے پتہ چلا نہیں جوانی کرنی ہے، کون ہے تو عمر؟ حضرت عمر نہیں، چلو کچھ دنوں کے بعد پھر وہی عورت، وہی لڑکی، وہی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ پیغام لائی ہے زبیر، ارے نہیں، پھر دیکھ کچھ دنوں کے بعد وہی عورتیں پیغام لائی ہے حضرت علی کا، نہیں، 3 مرتبہ یہ اپنی شادی کا انکار کر لیں گے۔ پھر وہی عورت آخر میں پیغام لائی حضرت طلحہ کا، ہاں یہ ٹھیک اوکے، حضرت طلحہ کے بعد نکاح ہو گیا۔ اب دن گزرنے لگے، ایک مرتبہ سہیلیوں نے پوچھا تم نے حضرت عمر کو منع کر دیا، حضرت زبیر کو منع کر دیا، حضرت علی کو منع کر دیا، طلحہ کو پسند کیا، حالانکہ یہ بڑے طلحہ بھی بڑے ہیں جنتی ہیں، لیکن حضرت عمر کا ایک مقام ہے، حضرت علی کا ایک مقام ہے، حضرت زبیر کا ایک مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بھی ہے حضرت زبیر کا، یہ کیوں منع کیا؟ کل باتیں کا جواب سنو، حضرت عمر کو تو میں نے اس لیے منع کیا کہ ان کی روٹی میں نہیں کھا سکتا، یعنی وہ جو سیدھی سادھی زندگی ہے نا یہ اپنی بستی نہیں بھائی، اپنے کو تو ترنا والا چاہیے۔ حضرت زبیر کو اس لیے منع کیا کہ ان کے کندھے سے لکڑی ہٹتی ہی نہیں، ذرا بیوی کو مارتے زیادہ ہے، یہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے کندھے سے لکڑی ہٹتی ہی نہیں، اسے منع کر دیا۔ حضرت علی کو اس لیے منع کیا کہ وہ بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت میں نہیں کر سکتی، کیا حضرت علی کے بارے میں تھا۔ اور حضرت سہیل کا حضرت طلحہ کے بارے میں کیا تھا؟ طلحہ اچھا ہے، ہنستے ہوئے گھر میں آتا ہے، ہنستے ہوئے گھر سے جاتا ہے، کہ طلحہ ہی اچھا ہے، ہنستے ہوئے آتا ہے، ہنستے ہوئے جاتا ہے، ہنستے ہوئے آتا ہے، ہنستے ہوئے جاتا ہے۔ یہ میں نے میری کتاب بسری موتی میں کسی جلد میں اس کا تفصیل سے لکھا ہے اور حوالے بھی لکھے ہیں۔ تو 2 باتیں ہوگی، ایک تو عمر کی سادگی، کبھی ایسا کھانا میں نہیں کھا سکتا، تو عمر تو پتا نہیں کیسا کھانا کھاتے ہیں، میں تو نہیں کھا سکتی ایسا کھانا۔ اور دوسرا یہ کہ عورت کو بھی اختیار ہے اپنی شادی کے بارے میں، تو ماں باپ پوچھے، اس لیے اپنی لڑکیوں کو ظلم مت کرو، ان کا بھی حق بنتا ہے، آپ ماں باپ ہیں، صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں لو میرج کی بات نہیں کرتا، میں شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں، آپ حق ہے، ہر انسان کا اپنا ایک حق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے جا کر پوچھا، بیٹی حلال الزادوں کو مجھے کی ضرورت کیا ہے، نبی فیصلہ کرتے ہوئے تیار، میں چاہتا ہوں کہ تیرا نکاح علی کے ساتھ کر دوں وغیرہ وغیرہ، آپ کی کیا رائے؟ آپ سمجھے؟
یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ تارے تک کریڈٹ پڑھ سکتی ہیں لڑکا ہونا کرتا ہے کہ ہمارا کیا نہیں کری تارے تک کریڈٹ پڑھ سکتے ناک کپا سے آپ نہیں. یہ بات نہیں. اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. محبتوں سے اپنے مسائل حل کرو. مسئلے آتے ہیں محبتوں سے حل کرو, نفرتوں سے نہیں, دادا گیری سے نہیں. کبھی کبھی عورت کو اپنا کو پیش کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدیجہ کے ساتھ جو نکاح ہوا تو خدیجہ نے خود نے اپنے آپ کو پیش کیا. حضور نے پیشکش نہیں کی تھی. یعنی حضور نے نہیں کہا کہ مجھے یہاں نکاح کرنا ہے. نہیں, دیکھو صحیح صحیح حدیث ہے اور آپ کے یہاں تو ماشاء اللہ علم کا مرکز ہے. جب اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بجے 7:15 8 بجے کی نماز ہے کیا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 22 23 24 سال کی ہو گئی تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا اب تو تم بڑے ہو گئے, دھندا بندہ کرو, کچھ بڑے ہو گئے, دھندا بندہ کرو. تو آپ نے فرمایا بیٹا میں کیا دھندا کروں, مجھے تو دھندا کرنا آتا نہیں. میرے خدیجہ کے پاس جاؤ تو سب کو پیسہ دیتی ہے دھندے کے لیے, مالدار عورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فتوی کا پیالہ لے کر لائن میں کھڑے ہو گئے. جیسے امریکہ کے ویزے کا انٹرویو ہوتا ہے, انگلینڈ کے ویزے کا انٹرویو لوگ کھڑے رہتے ہیں, تو خدیجہ کے پاس بھی پیسہ لینے کے لیے انٹرویو ہوتا تھا. لائن لگتی تھی لائن. پھر وہ پوچھتی تھی, سوالات کرتی تھی. تو تھیلیاں پیسوں کی رکھی رہتی تھی. بھائی دائیں طرف دینار ہوتے تھے, بائیں طرف درہم ہوتے تھے. تھیلیاں 500 درہم تو 100 درہم کی, 50 درہم کی, 50 دینار کی تھیلیاں ہوتی تھی. وہ تھیلیاں دے دی جاتی تھی. لو بھائی ہمارا ایگریمنٹ ہے, نفع جو آئے گا اس میں آپ کا اتنا میرا اتنا, یہ کہہ کر روزانہ دیتی رہتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے سفید کا پیالہ لے کر دھوپ میں. حضرت خدیجہ نے دیکھا, ارے یہ کون ہے؟ تو ان کے خاص سہیلی تھی, سیکرٹری, اس کا نام تھا نفیسہ. حضرت خدیجہ کی سہیلی. تو نفیسہ سے کہا, نفیسہ وہ جو لڑکا کھڑا ہے اس کو 15 سال بڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. خدیجہ بلا کون, کہاں سے آیا؟ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب. اچھا, چھوٹا سا مکہ. ہاں نام سنا ہے کہ یہاں مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نوجوان ہے. کیوں آئے؟ میں کبھی سب دھندے کے لیے پیسہ لے رہے ہیں تو میں بھی کچھ رقم مل جائے مجھے. اچھا, سب کو جو فارغ کیا, فارغ کر کے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ خدیجہ نے نفیسہ کے کان میں ایک بات کہی. اور کیا کہی؟ یہ کہا کہ اس کا بایو ڈاٹا نکالو, اس کا ساری رپورٹ نکالو, کون ہے, کیا ہے, کیا نہیں. تو عورتوں کو عادت ہوتی ہے, کسی کی رپورٹ نکال لی ہو تو مردوں سے زیادہ عورتیں نکال لیتی ہیں. یہ سی بی آئی والے کیا نکالیں گے, یہ زیادہ نکال لیتی ہیں. وہ تو وہ کام پر کون ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس کو پوچھا, اس کو پوچھا, اس کو پوچھا, اس کو پوچھا. تو پوچھنے میں وہ فاطمہ ابو طالب کی جو بیوی تھی جب بعد میں مسلمان ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں سوئے. ابو طالب کی بیوی کا نام فاطمہ تھا. ابو طالب کے انتقال کے بعد یہ مسلمان ہوئی. تو حضور کی بہت خدمت کی بچپن میں, فاطمہ نے بہت خدمت کی. تو حضور کو اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا. تو مدینہ میں ان کا انتقال ہوا تو فاطمہ کا. تو حضور نے کہا کہ فاطمہ, اسدیہ نام تھا, فاطمہ اسدیہ. تو حضور نے کہا کہ قبر ذرا لمبی کھودنا, اس کی قبر میں میں بھی سوؤں گا. ظاہر عورت ہے کہ جس کی قبر میں حضور خود تھے اور بہت روئے. کہ بچپن میں میری کنگھی کرتی تھی, بچپن میں یہ میرا مجھے کاجل لگاتی تھی, بچپن میں مجھے کھانا کھلاتی تھی. اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں کرتی تھی جتنا میرا خیال کرتی تھی. خالد سے اور غالب حضرت عمر سے حضور نے کہا بے اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے قبر تھوڑی وسیع کھودنا. تو ڈبل قبر کھودی تھی.
یعنی ایک ہی قبر لیکن دو آدمی سوئے اور سارے صحابہ موجود اور مدنی زندگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لٹایا حضرت فاطمہ کو اور حضور میں اندر جا کے لے گئے. فاطمہ سے ابو طالب کی بیوی تھی, حل والی کے والدہ اور حضرت فاطمہ کی ساس. جو رشتے ہیں وہ رشتے یہ حضرت فاطمہ کی ساس ہوئی, حضرت علی کی والدہ ہوئی. پھر حضور نے لوگوں نے کہا حضرت اپنا کپڑا بھی دیا, کبھی بھی میں نے میرا کپڑا اس لیے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو سندس کپڑا پہنا ہے جنت کا, اور دوسرا میں اس کے ساتھ اس لیے سویا تاکہ قبر کے عذاب سے اللہ اس کی حفاظت کرے کہ اس نے میری بہت خدمت کی. تو بچپن سے وہ لے کے چل رہی تھی. تو یہ نفیسہ جو تھی وہ تعلیم کرنے کے لیے وہ آگے پہنچی. اور صدیقہ کے بعد پتہ چل گیا کہ اب مال دیا یہ دیا, ان کا لمبا قصہ ہے, میں کیا بیان کروں. لیکن یہ کہ سب کچھ حضور سے واپس آئے, واپس آ کر کہ جو ہے بٹھایا, سارا حساب کتاب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ابھی 50 ہے, ₹1,00,000 موڑی تھی, ₹1,00,000 نفع ہوا, تو موڑی تو جائے گی تو خریدے کے پاس 50,000 نفع جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, 50,000 نفع آئے گا حضرت خدیجہ کے پاس. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, موٹی موٹی بات. تو بیٹھنے کے بعد کیا نفع ہے, یہ نفع ہے. تو حضور کو اپنا نفع دے دیا, آپ کا نفع دے دو. تھوڑے دیر کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا میرا نفع بھی دے دو. تو حضور وہ خوش ہو گئے. تھوڑے دیر کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا یہ موڑے میں لے لو. ارے بات سمجھ میں آ گئی نا ڈابل واڑو, نفع بھی دے دیا, اپنا نفع بھی دے دیا, موڑی بھی دے. اب آپ مجھے تو بہت ہی خوشی ہوگی. اب میں لے کے روانہ ہونے لگا تو خوشی تو تھی کہ میں دھندا بھی کیا, نفع بھی ہوا, سب کچھ ملا الحمدللہ. اور گھر میں تنگی تھی, ابو طالب کی حضرت علی کی بہت تنگی تھی. وہاں تو لے کے جاؤں گا تو چچا خوش ہو جائیں گے اور فاطمہ بھی خوش ہو جائے گی.